سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، وقال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، ناظرین اکرام، اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ٹکی ہوئی ہے، جو 5 ارکان اسلام کا بیس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ یعنی 5 ارکان میں ایک رکن بیت اللہ کا حج کرنا بھی شامل ہے۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اس بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن۔ شوال گزر گیا، ذیقعد چل رہا ہے، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں جن میں حاجی لوگ جانے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم اور ضروری ہے جو اس کے راستے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو۔ جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہوتی جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، عام لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ بھی عام لوگوں پر لازم اور ضروری نہیں ہوتا، بلکہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، انہی لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، یعنی غیر مدرک بالاحساس نہ ہو، عقل صحیح سالم ہو، نمبر 3 بالغ ہو، اور نمبر 4 آنے جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، یعنی جب تک وہ وہاں پر رہے گا اس کا خرچ، آنے اور جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہاں رہے گا اتنے دن کا خرچ جو اس کی ذمہ داری میں ہے، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس بھی اتنا خرچ موجود ہو کہ جب تک وہ وہاں پر حج کر کے واپس آئے اتنے دن تک وہ اپنا خرچہ چلا سکے، اتنا خرچ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے مسلمانوں، کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مرد کے پاس اتنے پیسے ہو اور وہ لے کر کے چلا جائے، باقی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ بھیک مانگتے رہے۔ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام نے بڑے منظم طریقے سے ہر ایک کے حق کو واضح کیا ہے۔ سب کے حق اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے ہیں۔ اسلام نے سب کے حق کو واضح کر دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس
اتنی دولت ہے، مال ہے کہ آپ خود حج کرنے کے لیے چلے جائے اور بیوی بچے یہاں پر بھوکے رہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ترتیب دی ہے کہ آپ کے پاس اپنا بھی خرچ موجود ہو، اور اسی طرح سے جب تک آپ وہاں رہیں گے اتنا خرچ آپ کی جو ذمہ داری میں ہے، اہل و عیال بیوی بچے ہیں ان کے پاس بھی خرچ موجود ہو۔ اسی طرح سے جو خواتین ہیں ان پر اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے محرم کے ساتھ جا کر کے حج ادا کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ حج ادا کرے گی۔ محرم ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اسی طرح سے نیچے تک ہے، اسی طرح اوپر تک ہے، یہ سب وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ ساری کی ساری شرطیں پائی جائے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اگر یہ شرطیں پائی جائے اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حج کے اندر تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی بچے بڑے ہوں گے تب جا کر کے ہم حج کریں گے، تو یہ غلط خیالی ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ اتنی مال کے، اتنی دولت کے مالک ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو چاہیے کہ فوراً حج کو ادا کریں، بلا وجہ بلا عذر کے تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو حج کی ہمارے پاس جو رقم ہے، اگر ہم نے اس سے حج ادا کر لیا تو ہماری بچیوں کی شادی کیسے ہوگی، ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، ہمارا فلاں کام کیسے ہوگا۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے حج ادا کیا ہو اور اللہ نے حج ادا کرنے کے بعد اس کو مفلس بنا دیا ہو، بلکہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس کے منافع کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر ایسے مرد اور عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج فرض جب ہو گیا تو اس کے اندر تاخیر درست نہیں ہے۔ پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بار بار حاضری نصیب ہو، بار بار ہر سال جانا نصیب ہو تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ باقی جو حج فرض ہے، قطعی ہے، وہ زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ جتنے ہمارے اہم کام ہیں، جتنے ہمارے اور کام ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، مسلمانوں یہ بھی ہمارے ایک ضروری کام کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ کو مال و دولت دیا ہے اور آپ پر ان شرائط کے ہوتے ہوئے حج فرض ہو چکا ہے، تو آپ بغیر تاخیر کے حج ادا کریے۔ باقی رہی بچیوں کی شادی ہے، بچیوں کا نکاح ہے اور بچوں کا نکاح ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائیں گے۔ اس لیے جب یہ شرطیں پائی جائے تو حج کے اندر تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔